السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں۔ کوئی 5,500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال کہ ستاروں کا علم نجوم جسے کہتے ہیں، اسے سیکھنا کیسا ہے؟ اس سے مستقبل کے حالات پتہ چل جاتے ہیں۔ بعض غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے فیوچر کو ہم تک پڑھ کے بتا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ واقعات ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ بتاتے ہیں۔ تو پھر اس کے اندر کیا اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ستارے ہوتے ہیں، مثلاً برج سنبلہ اور اسی طرح اور مختلف، تو ان کی چال سے مستقبل کے حالات کے حوالے سے جاننا، سننا، اس کا علم حاصل کرنا۔ یہ دیکھیں جی، ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا یا بتانا، یا یہ علم سیکھنا کہ میں لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتاؤں گا، یا ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں پر یقین کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ستاروں کا علم سیکھنے کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ دیکھیں، ستاروں کی تخلیق کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان فوائد کو بیان فرمایا ہے، اور ان فوائد کو جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کی اجازت دی ہے، اس علم تک اس علم کا سیکھنا جو ہے وہ اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ستاروں سے ہم راستے پتہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ، یا سمت پتہ کرتے ہیں، اسی طرح اوقات کو جانتے ہیں، اسی طرح جو ہے ان کی چال سے ظنی اور تخمینی طور پر موسم کے اندازے لگائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اوقات اور کیفیات جو ہوتی ہیں، جیسے بادلوں کے جمع ہونے سے بارش برسنے پر ایک ممکنہ استدلال کیا جاتا ہے، کوئی قطعی اور یقینی طور پہ دعوے نہیں کیے جا سکتے، تو یہاں تک اس کی اجازت ہے۔ لیکن مستقبل کے حالات جاننے سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنے جیسے انسانوں پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل پر ایمان ان کا اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کے ایمان میں خلل ڈالے، آپ کو اپنے رب سے دور کرے، یا اس کے معاملات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تو ان تمام معاملات کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہ تو شریک ہی ہو گیا نا بھی، عالم الغیب والشہادہ تو اللہ ہے، اور آپ نے اللہ کو چھوڑ کے غیر کے در کو پکڑ لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کے بعد پھر لوگ انہی لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور اللہ عز و جل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں مشکلیں آتی ہیں وہاں اللہ کے پاس آنے کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، دوسرے اور مذاہب میں بھی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے ہاں یہ پاکستان انڈیا کے علاقوں میں زیادہ تر یا تو مسلمان ہیں، یا ہندو ہیں، یا بدھ مت ہیں، یا اسی طرح کے لوگ ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں گے جن کو کسی سے عقیدت مندی ہو جاتی ہے نا، تو ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمان بھی معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، وہ جس ستارے دیکھ کر، کبھی ہاتھ دکھا کر، کبھی جو ہے وہ فال نکلوا کر، عجیب و غریب طریقوں سے وہ اپنے فیوچر کو جاننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، ایمان سے جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے ان نجومیوں کی، پامسٹس کی، ان کی جو ہے چاندی لگ جاتی ہے۔ ہر بڑے بڑے آدمی کے ساتھ یہ آپ کو نظر آتے ہیں، خاص طور پہ ہندوؤں میں تو بہت ہے یہ۔ اچھا، سنن ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا، اس نے سحر یعنی جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا، گویا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔ اور جادو کیا ہے؟ حرام ہے، حلال تو نہیں ہے نا۔ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جو جہنم کے گڑھے پہ لا کے کھڑا کر کے گرا دینے والا گناہ ہے۔ تو لہٰذا ستاروں کی چال دیکھ کر مستقبل کے حوالے پیش گوئی کرنا، یا کسی کے دعوے کو تسلیم کرنا، یا ایسی باتوں میں دلچسپی لینا، یہ سب ناجائز ہے۔
فقط، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن جہاں تک شرعی امور کی بات ہے تو شرعی امور کے مطابق اس کے اندر یہ رولنگ ہے، تو آپ نے ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اخبار میں لوگ بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں یہ صفحہ، استغفر اللہ العظیم، اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے یوٹیوب پر بے تحاشا چینلز کھول کے رکھے ہیں جہاں ستاروں کی چال سے آپ کو مستقبل بتاتے ہیں کہ ابھی چاند فلاں برج میں آ گیا ہے تو بھی حاملہ عورتیں ایسے کریں اور یہ لوہا استعمال نہ کریں، اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ نحس ہے اور آپ کے لیے فلاں ہیں۔ اچھا، اس کو پھر دین سے بھی جوڑتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ نحس ہو گیا ہے تو اب آپ صدقہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور لوگ جو ہے اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم اس کو دین کا لبادہ نہیں اڑائیں گے تو بہت سارے لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ بیٹھے کہتے جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، ایسے الفاظ انہوں نے بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد استعمال کرتے ہیں اور یہی اپنا علم آگے بتاتے رہتے ہیں۔ کوئی پتھروں میں پڑا ہوا ہے، پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، وہ ایک افغانستان سے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اپنے نام کے آگے چشتی لگایا ہے اس نے، اور وہ پتھروں کا کوئی کاروبار کرتا ہے۔ اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پچھلے دنوں۔ مطلب کدھر لگایا لوگوں کو یار، کدھر لگایا ہوا ہے؟ چکر یہ ہے نا، ہمارے ہاں اب دیکھیں نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں آپ مسلمان جمع کریں نا تو کوئی 70 کروڑ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے شاید۔ اب اتنے سارے مسلمان ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فالوئنگ تو مل ہی جاتی ہے۔ تو اب جب 8-10 ہزار لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں، 50 ہزار لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں، فالوئنگ ہو جاتی ہے، ویڈیوز بن جاتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ لیکن یار دیکھو، کہیں بھیڑ زیادہ ہونا یا کہیں بہت زیادہ فالوئنگ ہو جائے یا کہیں ملین میں سبسکرپشنز چلی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں کہ انہوں نے ایک گمراہ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہتا ہوں آپ سے کہ اس کا آپ نے کثرت سے ورد کرنا ہے، درود شریف کا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سورہ اخلاص، اس کا کثرت سے آپ نے تلاوت کرنی ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ ایسی صورتیں ہیں نا جو آپ کو ان تمام بیکار کی چیزوں سے بچا کے رکھیں گی کہ اللہ کا کلام ہے، آیت الکرسی، یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی، نہیں ہے تو یاد کر لو کہ 3 چھوٹی چھوٹی سی صورتیں قرآن کے آخر میں موجود ہیں، سورہ نمبر 112، 113، 114، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ، درود شریف۔ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ضروری نہیں نا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی پڑھ لو، لیکن اس کی کثرت کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔